بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لائق صد احترام صحافیان، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پہ نو منتخب عہدیداران جو ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو آج ہم انتخابات 2024 کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے منفرد انتخابات تھے جس میں انتخابات کا اعلان کیا گیا، لیکن امیدواران کو اپنی آزاد مرضی کے تحت نامینیشن پیپر داخل کرانے کی اجازت نہیں تھی۔ امیدواران کو گرفتار کیا جاتا تھا، کبھی ان کے تجویز کنندگان، تائید کنندگان کو گرفتار کیا جاتا تھا، جس کی باقاعدہ طور پہ دستاویزی فلمیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ اور آروز کے آفیسز کے اندر بہت دھکم پیل کے ساتھ لوگ اندر داخل ہوتے تھے، کسی کے نامینیشن جمع ہوئے، کسی کے نامینیشن پیپر جمع نہیں ہو سکے۔ تو اس کے بعد جس طرح کی یہ انتخابی مہم شروع ہوئی، اس میں ایک جماعت کو خاص طور پر پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے بینرز لگانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، ہینگرز لگانے کی اجازت نہیں تھی، پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ساتھ کے ساتھ ہمارے بینرز، ہمارے پوسٹرز، ہمارے ہینگرز باقاعدہ طور پہ اداروں نے اتارے، باوجود اس کے کہ ہم پی ایچ اے کی جو ان کی رقوم تھیں، ان کے جو واجبات تھے وہ ادا کیے ہم نے، آن ریکارڈ بات ہے۔ اس کے باوجود ہمارے بینرز، پوسٹر اتارے جاتے تھے، اور یہ ایک مسلسل یہ عمل رہا۔ اور پھر ہمیں کمپین کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم کمپین پہ جاتے تھے تو کمپین کے دوران بھی گرفتاریاں ہوتی رہیں۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے، میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں بھی ہمیں دشواریوں کا سامنا رہا، اور لوگ ایک غیر یقینی حالات کا شکار تھے۔ ایک ایسی جماعت جس کا لیڈر اڈیالہ جیل کے اندر بند تھا، اور اس جماعت کا نشان، انتخابی نشان، سمبل جو ہے وہ واپس کر لیا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بھی یہ ایک منفرد بات تھی کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، ایک جماعت کو نشانہ بنایا گیا، اور اسے سمبل کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے، اور جماعت کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کا نشان واپس لیا گیا، اور اس جماعت کے امیدواران نے آزاد حیثیت میں اور مختلف سمبلز لے کے الیکشن لڑا، اور لوگوں کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا تھا۔ ایک ہی پینل میں اگر 3 افراد تھے تو وہ تینوں کے نشانات بعض جگہوں پہ مختلف تھے، بعض جگہوں پر ایک جیسے بھی تھے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ اس طرح کے خوف و ہراس کی فضا میں انتخاب کا عمل جاری ہوا، انتخابات ہوئے، اور آخری دنوں ہمیں بڑا ایک حیرت میں مبتلا کر دیا گیا کہ ہمارے جو پولنگ کیمپس تھے وہ نہیں لگانے دیے گئے۔ جن جن لوگوں کو ہم نے رقوم ادا کی ہوئی تھیں وہ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر وہ ہمارے کیمپس نہ لگا سکے، اور نتیجتاً ہماری جو سواریاں تھیں ان کے اوپر بھی بندش تھی، اور ان حالات میں یہ الیکشن ہوا۔ لیکن اس کے باوجود تمام تر پابندیوں، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام نے جس شعور کا، جس ادراک کا، جس فہم کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ سواری کے بغیر، کیمپ کی سہولت کے بغیر، پرچیاں جاری کیے بغیر، لوگوں نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی پسند کی جماعت کو، اپنے مینیفیسٹو کو، اپنے جو ان کے امیدواران تھے پسندیدہ، ان کو جا کر ووٹ دیا۔ اور جب نتائج برآمد ہوئے تو ڈیرہ غازی خان ضلع میں تمام تر سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے۔
حلقہ 183 پر علی محمد خان کھلول، 184 پر علی محمد خان کھلول کامیاب ہوئے۔ ان کے نیچے فرت عباس خان لنڈ پی پی 286 پر، اور اسی طرح پی پی 287 پر اخلاق خان بڈانی وہ کامیاب امیدوار ٹھہرے اور کافی اکثریت کے ساتھ یہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اسی طرح حلقہ 185 185 پر زرتاج گل، اور ان کے ساتھ پینل میں 288 پی پی 288 پہ میں امیدوار تھا، اور 299 کے اوپر 289 کے اوپر احمد علی خان دریشک امیدوار تھے۔ اور ڈی جی خان شہر کے حلقے میں جو ہمارے پاس اویلیبل ریزلٹس ہیں، جو موجود نتائج ہیں، وہ 22,000 کچھ کے جو ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، تو فارم 45 جو ہیں ان کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرز کے دستخط ہیں، اور ان کے اوپر تھمب امپریشن بھی، انگوٹھوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ تمام جتنے پولنگ ایجنٹس ان اسٹیشنز پہ موجود ہوتے ہیں ان کے دستخط موجود ہیں، اور یہ فارم 45 ہم پورے پاکستان کے میڈیا کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس دن جو ایک خوف و ہراس پیدا کیا گیا، اور ڈیرہ غازی خان کے 3 پولنگ اسٹیشنوں سے باکس بھی اٹھائے گئے۔ فرید آباد کالونی جو ہے وہ اپنا گرلز کالج ہائی وے کا دفتر تھا فرید آباد کالونی میں، وہاں سے، اور اسی طرح گرلز کالج سے، اور اسی طرح بلاک نمبر 8 میں ایک ہائی اسکول سے جو ہے وہ بکسے اٹھائے گئے۔ وہ 3 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ تو آج تک وہ غائب کر دیا گیا، لیکن باوجود اس کے کہ جو فارم ہمارے پاس اویلیبل ہے، اب 111 میں سے ہمارے پاس 105 کے نتائج موجود ہیں۔ اگر وہ باقی جو فارمز ہیں وہ مد مقابل کے اگر کھاتے میں بھی ڈال دیے جائیں تو پھر بھی ہماری بھاری اکثریت سے ہماری لیڈ بنتی ہے۔ تو اتنی لیڈ کے باوجود 2 دن تک جو مد مقابل تھے انہوں نے اپنے دفاتر بند کر دیے، اور وہ اپنے حلقوں سے غائب ہو گئے۔ 2 دن کے بعد، یعنی یہ 8 تاریخ کو کی بجائے یہ نتیجہ جو ہے یہ 11 تاریخ کو جو ہے وہ جا کر اناؤنس کیا گیا، اتنی تاخیر کے بعد۔ نتائج کا اعلان کرنے کے بعد 14 دن کے اندر جو پاکستان الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ تمام فارمز جو ہیں، فارم 45، فارم 46، 47، 48، 49، یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ ڈالے جاتے ہیں۔ اگر ویب سائٹ پہ میں آپ کو پریس والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پاکستان الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو فارم 47 کے علاوہ کوئی اور فارم وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور میں نے کل باقاعدہ طور پہ اپنے آر او کو اپلیکیشن دی، اور اپلیکیشن لینے کے باوجود مجھے ابھی تک اس کے جو نتائج ہیں، جو فارمز ہیں، وہ مجھے نہیں دیے گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ اس دفعہ یہ فارم 47 کا الیکشن تھا۔ پہلے کبھی آروز کا الیکشن ہوتا تھا، کبھی کوئی اس میں اور طریقے استعمال کیے جاتے تھے، ہر الیکشن پہ طریقہ کار بدلتا رہا۔ تو اس دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آروز کا بھی الیکشن تھا اور فارم 47 کا بھی الیکشن تھا۔ تو 2 دن تک 3 دن تک ہم مبارکبادیں وصول کرتے رہے، پاکستان کے پریس میں، پاکستان کی میڈیا میں ان نتائج کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جاتا رہا، اور لوگ اب تک ڈی جی خان کے اندر ہمیں مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور جو ہمارے ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں جنہیں کامیاب قرار دیا گیا وہ اس وقت تک عوام کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، عوام کے پاس جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لوگ پریس میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں
کہ آپ جشن کب منائیں گے اور کس راستے سے, کس روٹ سے جا کے جشن منائیں گے. اور اب وہ عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ مرکزی حکومت کوئی بنانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نتائج برآمد ہوئے اس نتائج نے حیران کر دیا, سب کو حیران کر دیا. اور شاید یہ ان ایکسپیکٹڈ, غیر متوقع نتائج تھے جس کی شاید توقع نہیں کی جا رہی تھی. لیکن جب نتائج آئے تو اس نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا. اور اس میں پاکستان کا میڈیا بھی گواہ ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی گواہ ہے. اور آج باوجود اس کے کہ لوگوں کو نتائج دے کر انہیں اسمبلیوں میں بھیجا گیا, لیکن لوگ اسمبلیوں سے واپس اپنے حلقوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر وہ آئیں گے تو لوگ ان کا انڈوں کے ساتھ, ٹماٹروں کے ساتھ استقبال کریں گے. شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے حلقوں کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں. وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زیادتی ہے یہ امیدواران کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے. اور یہ نفی ان کے مینڈیٹ کی نہیں کی گئی بلکہ پاکستان کے آئین کی نفی کی گئی ہے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عوام کی مرضی, منشا, ان کی رائے کے مطابق, ان کا رائے حق کے دہی جو ہے اس کے مطابق حکومتیں بنائی جائیں گی. اور حکومتیں وہی چل سکتی ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومتیں بنتی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کب تک چل پائیں گے. شاید وہ عوامی رد عمل کا, عوامی غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے کہ آپ ایک دم سے, کبھی ہوتا تھا کسی زمانے میں 2, 3, 4, 5 ہزار ووٹوں تک مینیج کر لیتے تھے, لیکن آپ پورے کے پورے نتائج کو چینج کر دیں. 25 ہزار کی لیڈ, 22 ہزار کی لیڈ, 50 ہزار کی لیڈ, اس سے زیادہ کی لیڈیں جو ہیں ان نتائج کو تبدیل کر دیا گیا. تو لہٰذا ہم ان نتائج کو, جو نتائج فارم 47 کے ذریعے سے بنائے گئے, آج ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, اور آج پورے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کیا گیا. اور ہم اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ پریس کلب کے اندر میڈیا کو ریکارڈ کروا رہے ہیں. اور آپ کیونکہ ان تمام معاملات کے شاہد ہیں, وٹنس ہیں, آپ گواہ ہیں, اور عوام کا جو رد عمل ہے آپ اس کے بھی گواہ ہیں. تو اس لیے میری یہ میڈیا سے التماس ہے کہ اس کو ایشو ہائی لائٹ کیا جائے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان سے کہ وہ پیٹیشنیں ہماری الیکشن کمیشن کے اندر دائر کی ہوئی ہیں, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر فیصلے کیے جائیں, لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے ان کو واپس کیا جائے, تاکہ لوگوں کا جو غم و غصہ ہے, لوگوں کا غیظ و غضب جو ہے وہ کم ہو سکے. اور اس طرح کی ناانصافی یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی کہ ایک دم سے آپ لوگوں کا مینڈیٹ ہی چوری کر دیں. اور مینڈیٹ جو ہے وہ اس پہ چوری نہیں میں کہتا بلکہ ڈاکہ ڈالا گیا. وہ اس طرح سے ڈاکہ ڈالا گیا جب ہم نتائج لینے کے لیے اپنے آروز کے پاس گئے تو ہمیں دفتروں سے باہر نکال دیا گیا, ہمیں دفتروں کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. اور میرا جو تعلق ہے وہ وکالت کے پیشے سے ہے. ہم لوگوں کو ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, ہم لوگوں کے حقوق کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. اور آخری امید جو ہوتی ہے لوگوں کی وہ عدالتیں ہوتی ہیں, وہ وکلاء ہوتے ہیں. اور اس دفعہ وکلاء کی اکثریت تھی. ڈیرہ غازی خان کے اندر بھی 4 وکلاء جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا میسج دیا گیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور جو اسمبلیوں میں جانے کی اہلیت رکھتے ہیں, جنہوں نے لیجسلیشن کا کام کرنا تھا, ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا. تو لہٰذا یہ الیکشن جو ہیں یہ زیادہ دیر تک حکومتیں اس لیے نہیں چل پائیں گی کہ یہ عوام کا چوری کیا ہوا اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا ہوا جو مینڈیٹ ہے, ڈاکے سے جو مینڈیٹ لیا گیا ہے,
یہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا۔ تو اسی طرح میں یہ گزارش کروں گا کہ ڈیرہ غازی خان کی عوام نے اس کے اوپر بڑا شدید احتجاج کیا، 2 دن تک لوگوں نے دھرنا جاری رکھا، اور اس کے بعد لوگوں کے اوپر جو نہتے لوگ تھے پرامن احتجاج کر رہے تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا اور لوگوں کو منتشر کیا گیا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی آج بھی جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے مختلف ضلع بھر سے مختلف حلقوں سے لوگ ڈی جی خان کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان کو روکا گیا۔ اخلاق بڈانی جو ہمارا منتخب ایم پی اے تھا حلقہ 287 سے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا، شاید اس کے بعد اسے رہا کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ طرز عمل یہ غیر جمہوری ہے، یہ غیر سیاسی ہے، یہ غیر آئینی ہے، اور یہ غیر قانونی ہے۔ تو کب تک قانون سے بالا تر اقدامات کیے جائیں گے؟ اس وقت آپ کے سامنے جو لوگ آئے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، یہ پرامن لوگ ہیں۔ تو احتجاج کا حق تو کشمیر کے اندر بھی موجود ہے، احتجاج کا حق جو ہے وہ فلسطین کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر کیسی جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت سے دستبردار ہو جائیں، اور جن لوگوں نے جن امیدواران نے جو مسلم لیگ نون سے بھی تھے، اور خاص طور پر میں خواجہ سعد رفیق کی مثال دے کر، میں علیم شاہ کی مثال دے کر، علیم شاہ نے جو نون لیگ کا امیدوار تھا اس نے میرے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور اس بات کا اعتراف کیا، بر وقت اعتراف کیا۔ اور حافظ نعیم جو ہیں وہ کراچی سے، انہیں جتوانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے وہ سیٹ واپس کر دی اور وہ سیٹ مسترد کر دی، اور الیکشن کے نتائج کو بھی مسترد کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہار کر چلے گئے تھے 2 دن کے بعد، انہیں اٹھا کر، انہیں جگا کر ان کو نتائج پکڑائے گئے، وہ خود بھی حیرت میں تھے، ابھی لوگ بھی حیرت میں ہیں، ہم خود بھی حیرت میں ہیں۔ تو ہم اس اعتبار سے مطمئن بیٹھے کہ اللہ نے کرم کیا، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، ہماری پی ٹی آئی پارٹی کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کیا، اور ہمارے قائد کے اوپر اعتماد کیا۔ اور میں اپنے قائد کی جو ثابت قدمی ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے پروو کیا اپنے اس کے جو قول اور اس کا جو عمل ہے، وہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں موافقت ہے، اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے قول و عمل کے اندر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان میں جس جماعت کا مینڈیٹ ہے، یہ مینڈیٹ اس کو دیا جائے اور عوام کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو پھر جمہوری رویے اختیار کرنا ہوں گے، جمہوری عمل کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، جمہوری عمل کو قبول کرنا ہوگا۔ تو اس کے برعکس کسی قسم کی بات جو ہے وہ عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمارے لیے یہی پیغام کافی ہے۔ جو نتائج ہمیں برآمد ہوئے، ان نتائج سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اب لوگوں کی رائے کو دبایا نہیں۔ اور یہ ایک بات میں کرتا چلوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بھی پہلا الیکشن ہے جس میں لوگوں نے سرمایہ داروں کو بھی مسترد کیا، لوگوں نے جاگیرداروں کو بھی مسترد کیا، اور لوگوں نے جبر کو بھی مسترد کیا، اور لوگوں نے کسی قسم کی تحریر، ایک پاکستان کا عام شہری جو تھا وہ بھی تحریش میں نہیں آیا۔ اور ہمارے حلقوں میں اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ بک گئے ہیں، جی ان کا سودا ہو گیا ہے، جی انہوں نے کیسوں کی پیروی چھوڑ دی ہے۔ ہم پچھلے دنوں اپنے کیسوں کی پیروی کے سلسلے میں بھی اسلام آباد میں تھا، علی محمد خان بھی وہیں پہ تھے، فرد خان بھی وہیں تھے، اخلاق بڈانی بھی تھے، فہیم چنگوانی بھی تھے، اور محی الدین خان کھوسا جو ہے، اور مار سجاد چینا، یہ سارے لوگ جن کے میں نام بتا رہا ہوں، یہ اپنے کیسز کی پیروی کے سلسلے میں یہ اسلام آباد میں موجود تھے۔ اور پیچھے سے جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ قیمت اپنے ظرف کے مطابق لگا رہے ہیں، اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو بک جاتا ہے اس کی قیمت لگ جاتی ہے،
اور جو نہیں بکتا وہ انمول ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اور ضمیروں کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ یہ جو ضمیر فروشی کی بات کرتے ہیں، ان کی قیمت یہی ہے چند ٹکوں اور پیسوں کی، جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم ان کو لیگل نوٹس دے کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف حتیٰ عزت کے دعوے کریں گے، ڈیفامیشن کے سوٹ کریں گے، اور کرمنل ریمیڈی ہمارے پاس ہے، ہم ان کو فرار کا موقع نہیں دیں گے۔ اور ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم نے پوری زندگی اسی سٹرگل میں گزار دی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ عام بندے کو، یہ ہم جتنے نام میں نے آپ کے سامنے گنوائے، یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ یہ کوئی پیسے کے زور پہ نہیں، کوئی طاقت کے زور پہ نہیں، قبائل کے زور پہ نہیں، یہ صرف اپنے مینیفیسٹو کے زور پر، اپنی جماعت کے مینیفیسٹو کی بنیاد پر، اور یہ عمران خان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن جیتا، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے عوام، انٹرنیشنل میڈیا اس بات کا گواہ ہے، اور اس وقت جو نتائج ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھے، اور ان نتائج کو بدل دیا گیا۔ تو میرا خیال میں یہ ناانصافی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو یہ ظلم کی حکومتیں نہیں چل پائیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔ ان ساری باتوں کا ذکر کیا، الیکشن کے اندر جو پابندیاں لگیں، در حقیقت ہماری کامیابی، کامرانی میں انتظامیہ کا اور ان اداروں کا بڑا عمل دخل ہے جن اداروں نے ہمارے اوپر جبر کیا، جن اداروں نے ہمیں دبانے کی کوشش کی، جن اداروں نے ہمارے لیڈر کے اوپر مسلسل مقدمات قائم کیے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا جو عوام نے رد عمل ظاہر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے ان چیزوں کو مسترد کیا ہے، ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، اور جو پابندیاں لگتی گئیں اس سے ہمارا گراف جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم تو عوام کے سامنے بیٹھے، ہم تو پھر عوام کے پاس جائیں گے، تو اس لیے اداروں کے حوالے سے ہم نے ریمیڈیز جو ہیں وہ سیکھ کرنی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن پاکستان میں کھڑے ہیں، ہم وہاں پر دستک دے رہے ہیں، ہم ان سے انصاف اور میرٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ریمیڈیز ہیں وہ بھی ہم سیکھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم نے یہ جدوجہد کا راستہ نہیں چھوڑنا، ہم نے ریمیڈیز تو سیکھ کرنی ہی کرنی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ یا ہمیں انصاف ملے گا، یا یہ نظام جو ہے یہ ایکسپوز ہوگا، یہ نظام جو ہے آپ کا بے نقاب ہوگا۔ تو میرے مقصد عوام ہو چکا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس سے زیادہ ہم جو تعاقب کر رہے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو جدوجہد میں ہیں نا جی، ہم تو اسٹرگل میں ہیں، کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نااہلی کی بات تو نہیں ہے، اس میں تو میلا فائٹی تھی، اس میں بدنیتی تھی، اور یہ پری پلان طریقے سے یہ اس طرح کے نتائج دیے گئے۔ رہا سوال یہ کہ ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، اور خاص طور پہ جو لائرز کمیونٹی ہے وہ لا ابائڈنگ کمیونٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوشتہ دیوار جو ہے یہ پڑھ لینا چاہیے، رائٹنگ آن دی وال جو ہے وہ سب کو پڑھنی چاہیے، اور عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کو اسٹیبل کرنے کا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہی عوام کھڑے ہوں گے، لیڈر تو ہمارا اندر بیٹھا ہے، تو یہ پھر لیڈر لیس کراؤڈ جو ہے یہ باہر نکلیں گے، مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ہم تو ایک پرامن احتجاج کے ذریعے سے اپنا میسج دے رہے ہیں۔ ہمارا تو بہترین عمل یہی ہے کہ ہم پریس کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی تقریروں سے اپنا جو معافی و ضمیر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور عوام کا جو غیظ و غضب ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مداوع کیا جائے، اس کا حل تلاش کیا جائے۔ ہمارے جو اداروں کے سربراہان ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ بات اگنور کرنے والی نہیں ہے۔ یہ اس وقت بات
किसी कैंडिडेट की नहीं है। मैं बतौर कैंडिडेट मैं बहुत मुतमैन बैठा हूँ। मैं इसलिए मुतमैन बैठा हूँ कि अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया, हमारी जमात को कामयाबी हासिल हुई, लोगों ने हमें कामयाबी से हम किनार किया, हम लोगों के मशकूर हैं। और हमको ये बहाना नहीं करेंगे कि जी हमें नताइज नहीं दिए गए। हमने लोगों के अंदर रहना है, लोगों के हर दुख सुख में हम उनके दुखों का मदावा करेंगे, उनके साथ शरीक होंगे। और जिस तरह से हमने वोट मांगे हैं उसी तरह से लोगों के दरवाजों के ऊपर दस्तक देकर हम लोगों के शुक्रगुजार होंगे और हम लोगों के अंदर रहेंगे, हमने कहीं नहीं जाना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है, ये अवाम का जो गैज़ व गज़ब है, ये बढ़ता जाएगा, इसको दबाया नहीं। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन के नतायज ये साबित करते हैं कि इनको दबाया नहीं जा सकता और इसको दबाने की कोशिश भी ना की जाए। इसको दबाने का मतलब ये होगा कि आप पाकिस्तान के आइन की नफी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के कानून की नफी कर रहे हैं, फिर आप रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते। तो इदारों को जब आप इस तरफ लगा देंगे कि वो आइन के मुनाफी काम करेंगे, तो फिर वो जो कुछ होगा उनकी वजह से होगा, हमारी वजह से तो नहीं होगा। तो अली खान बात करना चाहते हैं तो मैं अली खान को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। सब तो पहले मैं साफ़ी बरादरी रज़ा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करूँ कि सब मौका दितने अलावण दा। मैं सब तो पहले अब्दुल कादिर खान को आदा सी तुहाडे सामने अपने इलाके के मुअज़्ज़िन जितने हैं सामने बावे 45 नंबर फार्म साढ़े को भी हैं। अगर उनके को हैं और चाहे रिजल्ट देखे, तुसा इंसाफ करने, तुसा देखने, तुसा देखो कौन जीते। ये वंज के असैम्बली दे विच हलफ चेंदे ने, हलफ कोई आम नहीं, कुरान पाक चा के वंजा दिन असां आवाम दे नुमाइंदे हैं, आवाम दी नुमाइंदगी करेंदे हैं। किवें करे सन जिथा उथा ही कूड़ मरेंदे खड़े जिथा हल्फ चेंदे खड़े। असां अज भी आवाम दे विच मकबूल तरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम सब कुछ चाहती है, आवाम ने सब वोट दिते, उनके को ज्यादा सब लोग पसंद करेंदे। ये वंजन इलाके में पता लग पो सी। असां मुतमैन है अल्हम्दुलिल्लाह, असां जीती बैठे हैं। वो शर्मिंदा हैं, वो किसी इलाके दे विच वंज नहीं सकते, आवाम दे विच वंज नहीं सकते। मैं तमाम इलाके के मुअज़्ज़िन दा, तमाम इलाके का तहे दिल तो शुक्रिया भी अदा करेंदा अपने वोटरें का, ओवरसीज का खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी जरा साकू मोहब्बत दी है, जितने रिस्पांस दी है, मैं उन्हें तहे दिल तो शुक्रिया अदा करेंदा। साडा एक पुरअमन एहतजाज है, हुण भी असां एहतजाज करेंदे, सब एहतजाज न कराने दे असां कहीं रोड ब्लॉक नहीं किया, कितने असां कोई कहीं को नुकसान नहीं दिता। एक साइड ते ठीक है, सिर्फ एहतजाज करेंदे पे एक साडा इतना भी हक कह नहीं जितना इतना साडे ऊपर डाका मारिया गया है, सब उतना एहतजाज कराने नहीं देते कितने। मैं सब दा वल भी तुहाडा शुक्रिया अदा करेंदा, मेहरबानी।